وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور اپنے کچھ احکامات ہماری طرف نازل فرمائے، اور یہ جو احکامات ہیں یہ مخصوص وقت میں پرفارم کیے جاتے ہیں، مخصوص وقت پر ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب وقت ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس کو آج کے زمانے کا انسان بخوبی سمجھتا ہے، وقت کی ویلیو کو سمجھتا ہے، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ 1400 سال پہلے کہ جس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، اسٹاپ واچز نہیں تھی، اور وقت کی قدر اس طرح سے لوگوں کو نہیں تھی، جو اویئرنیس نہیں تھی جتنی آج ہے، اللہ نے اس وقت قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی وقت ہے، ٹائم ہے، والعصر، اور اللہ رب العزت نے اس میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سگنل ہے، اشارہ ہے کہ ہم سب کی زندگی کا جو وقت ہے وہ مستقل ڈرین ہو رہا ہے، مستقل نکل رہا ہے۔ چنانچہ والعصر کی جو 3 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت ہے، اتنے گہرے میننگز ہیں اس کے کہ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہے، خسارے مطلب ہے نقصان میں ہے، ان لاس ہے، لیکن اللہ کے ذریعے استثنائی صورت کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ لاس میں نہیں ہے، یہ نکلتے جا رہے ہیں، یہ فائدے میں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت عصر کی قسم یا وقت کی قسم، اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کی ہیں، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا۔ ایک سادہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ وقت کی قسم کھا کر، حالانکہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی، اللہ اتنے بڑے ہیں، لیکن ہمیں اہمیت دینی، جیسے ہماری ہیومن سائیکالوجی ہے، ہم لوگ انسان ہیں، ہم کسی کو کسی بات کا نا یقین دلانے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو بعض کا اپنے ورڈز ایسے لیتے ہیں، ذرا ایمفسس کرتے ہیں کسی بات پہ کہ بھئی میری بات کا یقین کرو۔ اچھا اگلا بندہ پھر بھی اس کو ذرا کیجول لے رہا ہو تو آپ ذرا اور زور سے کہتے ہیں، وہ پھر بھی متوجہ، آپ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی۔ اب جب آپ قسم کھا لیتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے بھئی یہ کوئی لٹرلی کوئی سیریس میٹر ہے جس پہ یہ بات کر رہا تھا۔ تو اللہ نے ہماری انسانوں کی سائیکالوجی کے مطابق کلام کی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب لاس میں ہیں، گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے، یہ ایمان والے اس لاس سے بچ گئے۔ اگلا انہوں نے کیا اس میں چیز کو شامل کیا ہے جو لاس میں نہیں گئے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے۔ ایمان لانا ایک چیز ہے، عمل صالح کرنا دوسری چیز ہے۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق بات کا یا حق کو قائم کرنے کا اہتمام کرتے رہے،
وتواصوا بالصبر، اور اس حق کے قائم کرنے میں جو ان کو ریزسٹنس ملی، جو مخالفت ہوئی، جو مشقت آئی، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان، دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو نعمتوں میں، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتیں تو اللہ کی انگنت ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم واقعتاً شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آیا کہ ان کے اندر لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، بہت زیادہ اس کو ویسٹ کرتے ہیں، اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت کی نعمت جو ہیلتھ ہے وہ، اور فراغت کی نعمت۔ یہ بھی ٹائم ریلیونس ہے کہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ صحت جب ہوتی ہے اس کی ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اور صحت کو ضائع کر دیتے ہیں، یا صحت والا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ دو ایسی خاص نعمتیں ہیں جس کو لوگ ویسٹ کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں، اس کا خاص حدیث میں تذکرہ آیا۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ ایک فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اچھا، جو بندہ بیڈ ریڈن ہوتا ہے، بالکل بستر پہ لگا ہوتا ہے، خدا نہ خاصا کسی کو پیرالسس ہو جائے، فالج ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا اس کو سیریس معاملہ بن جائے کہ وہ اب بیڈ ریڈن ہے، بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، تو اب وہ اس کو نا یعنی احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، میرا یہ زندگی کا وقت کیسے ویسٹ ہو رہا ہے بیڈ پہ لیٹے لیٹے۔ اب اس کو بڑے خیالات آتے ہیں، کاش میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں دنیا کا کوئی اچھا کام کر لیتا، میں دین کا کوئی اچھا کام کر لیتا، اس کو دونوں خیالات آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نا اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک ملک میں ایک کانفرنس ہوئی، اور وہ کانفرنس ہیلتھ کے اوپر تھی، اور اس کانفرنس کے اندر نا انہوں نے یعنی جب اس کا سٹارٹ ہوا تو پروجیکٹر کے اوپر، اسکرین پر، اب آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ اسکرین کے اوپر نا انہوں نے صرف ایک سین دکھایا، ایک سین چل رہا ہے، کیا کیمرے میں چھت نظر آ رہی ہے، اس پہ پنکھا ہے اور ایک لائٹ ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اچھا، وہ لوگوں نے کہا بھی یہ ڈاکومنٹری سٹارٹ ہوگی، اس پہ کچھ آگے ہیلتھ پہ کچھ بات کریں گے۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ 2-3 منٹ گزر گئے اور وہی سین آ رہا ہے کہ وہ پنکھا نظر آ رہا ہے چھت پہ لگا ہوا اور ایک لائٹ نظر آ رہی ہے۔ پھر اس میں 5 منٹ گزر گئے، تو اب لوگ ذرا تھوڑا سا ڈسٹربس ہونا شروع ہو گئے کہ یار اگلی سلائڈ بھی آئے گی۔ تو پھر 10 منٹ گزر گئے، اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی ڈاکومنٹری ہے، بس چھت ہے اور پنکھا نظر آ رہا ہے، لائٹ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر 15 منٹ گزر گئے۔ اب جب 15 منٹ گزر گئے تو لوگوں میں بہت زیادہ یعنی تشنگی ہو گئی، حتیٰ کہ بعض لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ تو اس وقت جو اسپیکر تھا نا، اس نے آ کر کہا کہ آپ نے صرف 15 منٹ اس چھت پر لگے ہوئے پنکھے اور لائٹ کو دیکھا ہے اور آپ آوازار ہو گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے اس مریض کا کہ جو پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے یا 1 سال سے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور وہ موو نہیں کر سکتا، اور وہ اتنے عرصے سے یہی سین دیکھ رہا ہے۔ تو وہ ہیلتھ کے اوپر بیسیکلی سٹارٹ ہونا اس کا ایسے نہیں۔ تو دیکھیے واقعتاً انسان کی جب صحت ضائع ہو جاتی ہے نا، اس وقت اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اوہو میں نے کیا کھو دیا ہے، کیا چیز میں نے لوز کر دی ہے۔ میرے پاس صحت تھی، جوانی تھی، میں اس سے بہت زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کیے۔ چنانچہ اگلی بات یہ حدیث میں پہلی بات آئی کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور فرمایا کہ فراغت کو، آپ کے پاس فری ٹائم ہے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ آپ ایسا مشغول ہو جائیں، کسی کام میں انگیج کر دیے جائیں کہ پھر آپ کو احساس ہو کہ میرے پاس فری ٹائم تھا، میں نے اس کو یوز نہیں کیا۔ ہمارے پاس بہت فری ٹائم ہوتا ہے۔ کل ایک جگہ میرا لیکچر تھا، میں وہاں بتا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ہماری زندگی تو ویسے مختصر ہے، پھر اس زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کتنی چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو ہماری ضروریات، مثلا انسان نے نیند لینی ہے۔ اب نیند، ایک ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹے نیند منیمم ہونی چاہیے اچھی صحت کے لیے۔
لیکن ماشاء اللہ ہمارے نوجوان تو 14 گھنٹے اور 16 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ کا لوگوں کا اسٹیمنا ہے سونے کا جوانوں کا. اچھا چلے نیند کا بھی ایک آپ کا ٹائم نکل گیا. اس کے بعد جاگنے میں آپ کی اپنی اور ضروریات ہے. آپ نے کھانا پینا ہے, نہانا ہے, کپڑے چینج کرنے, واش روم جانا ہے, یہ آپ کی ضروری. پھر آپ کا ایک پروفیشن ہوتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسکول میں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. آپ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنے بزنس میں ٹائم دے رہے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کو ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا پروفیشن کا ٹائم گزر گیا. اب نیند بھی پوری ہو گئی, کھانا پینا باقی ضروریات بھی ہو گئی, آپ کا پروفیشن کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. اب جو تھوڑا سا وقت آپ کا بچتا ہے نا, اس کو آپ پروڈکٹیو بنانے کے بجائے انٹرٹینمنٹ کے نام اور اس کی نظر کر دیتے ہیں, اسکرین کے نام کر دیتے ہیں. اب اسکرین پہ مختلف تماشے دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ویسٹیج آف ٹائم. میں لا یعنی جو جس کو حدیث میں آیا کہ انسان کے مسلمان کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. تو لا یعنی کی ٹرانسلیشن اکثر ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ لا یعنی کس کو کہتے ہیں. تو میرے شیخ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. میں آپ کو سادہ بتاتا ہوں, وہ کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ. لا یعنی کا مطلب دنیا کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بے مقصد نہیں ہے. آپ ایک آدمی ہے, وہ اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, بھائی سیل پرچیز کر رہے ہیں, یہ لا یعنی نہیں ہے. دس از ناٹ اے مس یوز آف دا ٹائم. وہ پروڈکٹیو کام کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے. ایک بندہ اپنے آفس میں میٹنگ کر رہا ہے تو یہ بالکل اس کا بالکل درست وقت ہے. یہ لا یعنی اور بیکار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے, کہتے ہیں اس کو لا یعنی کہتے ہیں. اب حضرت نے اس کی مثال بھی دی. فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اسکرین پہ اکثر چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں چلے اس میں بھی ہم پورشن کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ہر آدمی تو ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کئی لوگ واقعی انٹرنیٹ میں کہتے ہیں ایک بہت نعمت بھی ہے اگر اس کو نعمت سمجھ کے استعمال کیا جائے, کہ ایک بہت بڑا یعنی انفارمیشن کا ایک آپ کے پاس سمجھے انفینٹ ہارڈ ڈرائیو ہے کہ جہاں سے آپ اچھی کام کی چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ اپنے لائف میں کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا اس کا یوز ہے. لیکن اگر آپ اس پہ یہ فضولیات, ٹک ٹاک اور یہ ادھر ادھر کے ڈرامے اور یہ چیزیں دیکھیں گے تو یہ وہی جو آپ کا تھوڑا سا ٹائم بچ گیا تھا, یعنی آپ کی ضروریات بھی پوری ہو گئی, کھانا پینا بھی ہو گیا, پروفیشن کو بھی ٹائم دے دیا, بیوی کو, بچوں کو یا والدین کو بھی وقت دے دیا. اب جو وقت بچا تھا وہ آپ کوئی تھوڑا سا کہ بھی سارا دن تو میں نے اپنی ضروریات پہ لگا دیا, میں کچھ اللہ نہیں کر دوں, تو وہ وقت بھی آپ نے اسکرین کو دے دیا. ینگسٹرز کے لیے حضرت فرمایا کرتے لا یعنی کمپیوٹر گیمز ہیں. فرماتے تھے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اوبیسٹی کے موٹاپا آتا ہے کہ وہ بیٹھ کے, اچھا لٹرلی یہ کئی گھنٹوں کا بیٹھنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, یہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھنا ہے. مجھے کسی نوجوان نے بتایا کہ جو آن لائن گیمز ہیں اس میں تو اتنی لمبی وہ گیم ہوتی ہے کہ ہمیں نہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر چلی گئی, نہ پتہ چلتا ہے عصر چلی گئی, نہ پتہ چلا مغرب چلی گئی. اور ایک نوجوان نے ایک عجیب سی بات بتائی جو میں بتاتے ہوئے بھی تھوڑا شرماتا ہوں کیونکہ میں اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن اس نے کہا جی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایسی گیمز بھی ہیں کہ جن کو کھیلنے سے پہلے, وہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, کھیلنے سے پہلے نا وہ ایڈلٹ ڈائپر پہن لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ واش روم بھی نہیں جا سکتے, یعنی اس میں کہیں ایسی سٹیج نہیں آتی جہاں آپ سیو کر سکیں. انہوں نے کہا وہ سنیکس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ ایڈلٹ ڈائپر پہن لیتے ہیں کہ ہمیں اگر حاجت ہوگی واش روم, ہم واش روم میں نہیں جائیں. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اسپیشل چیئرز ہوتی ہیں, اسپیشل اس کی کمفرٹیبل چیئرز ہوتی ہیں کمپیوٹر گیمز کی, اور جناب اسی پر جو ہے نا وہ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا ینگسٹر سے بھی تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جسٹ کلنگ سم ٹائم. بھائی آپ ٹائم کو نہیں کل کر رہے, ٹائم از کلنگ یو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت ایک تیز دھار تلوار ہے, اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو ایونچولی یہ آپ کو کاٹ ڈالے گی. اور یہی ہوتا ہے, ایسا بندہ جو کل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹائم کل کر رہا ہوں, ٹائم کل کر رہا ہوں, ایک دن اعلان ہوتا ہے اس کا جناب فلاں بن فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا قضاء الہی سے اور جنازہ ختم ہو گیا. تو اب اس نے کیا ٹائم کو کل کرنا تھا, ٹائم نے اس کو کل کر دیا. تو حدیث مبارکہ میں کیا آیا
کہ تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ مرنے کے بعد قبر میں جا کے افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر افسوس نہیں کرے گا، کیونکہ جنت جگہ ایسی ہوگی کہ یعنی وہ دنیا کو جب یاد کرے گا تو جسے کہتے ہیں نا اس کی وامٹنگ والی حالت ہوگی، یعنی دنیا کی نعمتوں کو یاد کرے گا کہ میں یہ گندملا کھاتا تھا، یعنی اس کی لٹرلی کیفیت ہوگی کہ میں یہ کھاتا تھا دنیا میں۔ وہ دنیا کو لذت سے یاد نہیں کرے گا، یاداشت ہوگی اس کی، لیکن وہ حسرت سے یا لذت سے نہیں کہ وہ دنیا میں جناب وہ محمد نہاری تھی یا وہ فلاں کے پائے تھے، وہ کہے گا that was all filth، میں کیا کھاتا رہا ہوں۔ کیا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں، جنت میں ایسے محلات ہوں گے، ایسی مخلوق ہوگی کہ وہ دنیا کا جب خیال بھی آئے گا تو اس کی کیفیت متلی والی ہو جائے گی کہ یہ کیا گند تھا جس میں رہتا تھا۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی افسردہ بیٹھا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرا جنتی اداس ہے، تو کوئی کمی ہوگی تو پھر اللہ پوچھیں گے کہ بھئی فرشتے کے ذریعے سے پوچھو کہ جنت میں وہ کمی ہے، وہ کہے گا اللہ جنت تو بالکل میرے وہموں گمان سے بھی بڑھ گئی، میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا، امیجنیشن کی بھی پاور ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور تو میں پھر افسردہ کیوں بیٹھوں؟ تو پتہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں اس وقت کے اوپر گزر جانے پر افسوس کر رہا ہوں جو میں نے دنیا میں ضائع کر دیا۔ حالانکہ یہ جنت ہی ہوگا، ایونچولی he went to paradise, he went to جنت، اس کے باوجود وہ کہے گا کہ وہ جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں نا کہ ایک سبحان اللہ کہا تھا اور کیا درخت لگ گیا، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تھا میرا محل تیار ہو گیا، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا تو کیا باغات لگ گئے۔ تو اب جو ریوارڈ میں دیکھ رہا ہوں نا تو میں افسوس کر رہا ہوں کہ دنیا میں نے بہت زیادہ سال، مہینے، ہفتے، گھنٹے، منٹس بلکہ سیکنڈ ضائع کر دیا۔ دنیا میں نیکی ارن کرنا بہت آسان ہے، یعنی ود ان سیکنڈز آپ ارن کر سکتے ہیں، بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں، وہاں جانے کے بعد صرف افسوس۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کر رہا ہوگا کہ میں نے جو وقت دنیا میں ضائع کر دیا، آج مجھے اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں وہ بھی پروڈکٹیو بنا لیتا، میری جنت اس سے بھی اچھی ہوتی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا اور اچانک اس کو ایک تیز خوشبو آئے گی، بڑی زبردست خوشبو، تو فوراً ریکگنائز کرے گا کہ میری جنت کی فریگرنس نہیں ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عام آدمی نے گھر میں 3 4 5 پرفیوم رکھے ہوتے ہیں، امیر لوگوں نے 20 25 30 رکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی فریگرنس ہے۔ تو جنتی کو پتا ہوگا کہ میری جنت میں کون کون سی خوشبو ہے، تو وہاں تو میموری لاس کا مسئلہ ہی نہیں۔ ایک دم تیز خوشبو آئے گی تھوڑی دیر کے لیے اور ختم ہو جائے گی، تو فوراً جنت کی مخلوق سے پوچھے گا کہ یہ اتنی زبردست خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ سے جو ایک لیول اوپر کا جنتی ہے یہ اس کے منہ سے خوشبو آئی گی۔ اچھا، اس کے منہ کی خوشبو اتنی زبردست ہے جو میری جنت میں نہیں ہے، بھائی اس کے اور میرے اعمال میں فرق کتنا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ ریزلٹ والے دن جو تھرڈ آیا ہوتا ہے وہ سیکنڈ والے کا پوچھ رہا ہوتا ہے اس کے کتنے نمبر آئے، اور سیکنڈ والا پوچھ رہا ہوتا ہے فرسٹ آنے والے کا میرا کتنا ڈفرنس ہے، اور جب اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ جی اس نے صرف 1 نمبر آپ سے زیادہ لیا، وہ آنسو سے رو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑی سی اور محنت کر لیتا تو آج میں فرسٹ ہوتا۔ تو اس جنتی کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ کے اور اوپر لیول والے کے اعمال بالکل ایک جتنے ہیں، جتنی نمازیں آپ کی ہیں، جتنے نفل آپ کے ہیں، جتنے حج عمرے زکاتیں سب ایکول ہے، صرف زندگی میں اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ کہا ہوا ہے۔ اللہ، تو سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو دنیا میں اٹس اے میٹر آف سیکنڈز، کہ آخرت میں ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پاس بہت لیولز ہیں جنت کے، بہت زیادہ، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں سیکنڈز ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں کہ ایک بزرگ تھے کہ وہ ان کا معمول تھا بھوک لگتی تھی تو ستو ہوتا ہے نا پاؤڈر کی طرح کا، وہ پانی میں ڈالتے اور پی جاتے ہیں، وہ پیٹ بھر دیتا ہے۔
تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ باقاعدہ سالن روٹی اتنے لذیذ سالن ہوتے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہا بس میں نہیں کھاتا، تھوڑا سا اوائڈ کیا. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بتائیں. انہوں نے کہا دیکھو میں نے کچھ حساب لگایا. انہوں نے کہا کیا حساب لگایا؟ انہوں نے کہا میں نے حساب لگایا ہے کہ جتنی دیر میں روٹی کا لوالا توڑا جاتا ہے، سالن میں ڈبویا جاتا ہے، پھر منہ میں ڈال کے اس کو بندہ چباتا ہے اور پھر اندر لے کے جاتا ہے، اس طرح ایک میل کے اندر، ایک کھانے کے اندر جتنا وقت اس میں لگتا ہے اور ستو کو بس پانی میں گھول کے جلدی سے پینے میں لگتا ہے، اس دوران میں 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھ لیتا ہوں. اتنا وہ ٹائم کے بارے میں کوشش تھے اور اتنی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے. وہ کہہ لے کہ میں نے زندگی کے پچھلے 20 سال ایسے ہی گزار دی کہ میں ستو جب بھوک لگتی ہے پیٹ ہی بھر تو پانی میں گھولتا اور پی جاتا. تو یہ صرف کھانے کا عمل نہیں تھا، ان کی زندگی کے باقی معمولات بھی ایسے تھے کہ وہ ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بناتے تھے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا 5 چیزوں کی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اللہ جوانی کے بارے میں ایک حدیث ہے، بہت زبردست حدیث. آپ اگر اس پہ عمل کر لیں، خاص طور سے ینگسٹرز، تو میں کہتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا بعض لوگ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا جوانی ہے، کچھ کما لو، کچھ محنت کر لو، بڑھاپا آرام سے گزرے گا. یہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں، کسی درجے میں ٹھیک بھی کہتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث میں کیا آیا. فرمایا کہ جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو جو اعمال یہ جوانی میں کرتا تھا نا اور اب بڑھاپے میں نہیں کر رہا، تو اس کے وہ اعمال ابھی تک لکھتے ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ تھا، جوان تھا، جوانی میں ہمت تھی، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ آرام سے اٹھا اور وضو کیا اور اس نے 8 نفل پڑھ لیے، 10 نفل تہجد میں پڑھ لی. چارج کا وقت آئے، چارج پڑھ لی، شراط پڑھ لی، توابین پڑھ لی، صلاۃ التوبہ پڑھ لی، دوسرے نوافل پڑھ لیے، صلاۃ الحاجت پڑھ لی. بھاگا بھاگا گیا، عمرہ کر کے آگے عمرے پر گیا. 15 دن تھے، 15 دن میں اس نے 15 عمرے کر لیے، 30 عمرے کر لیے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم اللہ کی توفیق سے عاجز حج پر گیا. ہمارے ساتھ ایک میجر صاحب تھے، ینگ تھے، بالکل لڑکے سے تھے. تو وہ ان کا عجیب حال کہ ہم بھی ہمت والے تھے لیکن ان کی ہمت عجیب تھی. وہ صبح فجر میں اٹھتے، تھوڑی دیر بعد جناب وہ پتہ لگا کہ 1.5-2 گھنٹے گزرے تو ہمارے پاس کمرے میں آتے اور وہ انہوں نے ٹرین کروائی بھی تھی. تو اس کے بعد تھوڑا سا سانس لیتے، پانی پیتے، پھر نکل جاتے احرام کے اندر. پھر ایسے ہی 2 گھنٹے اور پھر واپس آ جاتے تھے. رات کو ہماری میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آنا جانا کدھر گئے ہیں میرے ساتھ؟ تو کہہ رہے کہ میں عمرے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو کتنے عمرے کر لی؟ کہتے میں صبح سے اب تک نا کوئی 7-8 عمرے کر چکا ایک ہی دن میں، ماشاء اللہ. میں نے کہا اچھا. تو خیر جب ہمارا سفر مکمل ہوا نا تو انہوں نے عجیب بات کی. دیکھیں جذبہ اس کو کہتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے اپنی فیملی میں جتنے جوان ہیں، جتنے بوڑھے اور جتنے بچے ہیں، سب کے نام کہہ کے گمراہ کر. اللہ اب ٹائم کو ان کو پتا تھا میں ایک انویسٹمنٹ لے کے آیا ہوں، یہاں آنا آسان نہیں ہے. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بعض کا موقع نہیں ہوتا، بعض کا صحت نہیں ہوتی، بعض کا مال نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ میں نے نا بس، اب وہ آرمی میں تھے ماشاءاللہ، ہمت والے ینگ تھے، تو انہوں نے جناب ٹکا کے عمرے کرنے شروع کی. وہاں پہ عمرہ کرنا ایزی ہوتا ہے، یعنی یہاں سے پاکستان سے جا کر عمرہ کرنا ہے، وہاں سے آپ آرام سے اس وقت تو 2 ریال لگتے تھے اور مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جائے، وہ میقات ہے، وہاں سے آپ احرام اگر آپ نے پہلے سے باندھا بس جائیں، وہاں وقت ہے تو نفل پڑھ لیں، ورنہ نیت کر کے وہاں سے واپس آ جائیں اور آپ 7 چکر، 1 طواف اور صفا مروہ کی سعی، یہ آپ کا عمرہ ہوتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ دھڑا دھڑ عمرے کر رہے تھے. تو دیکھیں جو لوگ وقت کو یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیسے قیمتی بناتے ہیں. ہمارے شیخ نے ایک بڑی عجیب مثال دی. فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کے گھر میں استری تھی، وہ جل گئی، خراب ہو گئی. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ پڑوسیوں سے استری بورو کر لیتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں یا کپڑے استری کر لیتے ہیں. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ بھی ہماری استری ٹھیک ہونے جائے گی، 2-4 دن لگ جائیں گے.
تو اب آپ جب پڑوسی سے استری بورو کریں گے آپ ایک ایک جوڑا استری نہیں کریں گے, آپ اپنے بھی 2-3 جوڑے, بچوں کے بھی 2-3 جوڑے, بیگم صاحبہ کے بھی 2-3 جوڑے, یہ سب استری ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں نے چیز ادھار پر لی ہے, بورو کی ہے, اور اس کو میں میکسیمم یوٹیلائز کروں. تو کہا کہ جو ادھار کا مال ہے اس کا اصول ہوتا ہے کہ انسان اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ رینٹ پہ گاڑی لیتے ہیں وہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں, پتہ ہے ہم نے اس کی پیمنٹ کر دی. تو فرمایا کہ یہ زندگی اور یہ جسم یہ بورو شدہ چیز ہے, ہماری کوئی ملکیت نہیں, ادھار کا مال ہے. تو ہمارے اکابر اس چیز کو سمجھتے تھے, اس لیے وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ وہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے زندگی دی ہے, واپس بھی اللہ لے لیں گے, اب ہم اس زندگی کو میکسیمم جو ہے وہ ان یوز کرتے ہیں. اسی لیے وہ فرضوں کے علاوہ نفل, حج کے علاوہ عمرے, زکوٰۃ کے علاوہ صدقات, یعنی وہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے, وہ اسی لیے دن رات عبادت کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم 60-70 سال کو پہنچیں گے نہیں, جوانی میں فوت ہو جائیں. تو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے, جو عمل یہ جوانی میں نیکی کے کرتا تھا وہ تم لکھتے, اب وہ نہیں کر رہا, تو بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, بستر پہ لگا ہوا, وہ لکھتے رہو. اس کی وجہ سنیے کیا, ایک نیک آدمی نیت کیا کرتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں نیکیاں کرتا رہوں گا, یہی نیت کرتا ہے. اس کی اس نیت کی وجہ سے اب بھی کرنا چاہتا ہے, اب جسم ساتھ نہیں کرتا. اب وہ پہلے تہجد میں اٹھ کر 10 نفل آرام سے پڑھ لیتا تھا, اب اس کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل. وہ پہلے جوانی میں 100-150 نفل آرام سے پڑھ لیتا, تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی, اب بیچارے کے لیے 4 رکعت فرض پڑھنے مشکل ہو گئے, گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, اٹھنا بیٹھنا مشکل. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں نیت تو وہی ہے نا کہ میں وہی عبادت کروں جوانی والی, لیکن کرنا چاہتا ہے, کر نہیں سکتا, باڈی رسپونڈ نہیں کرتی. تو فرمایا اس کی وہی نیکیاں لکھتے رہو جو جوانی کی تھی. تو اللہ رب العزت اس کے وہی اعمال لکھواتے رہتے. اللہ تعالیٰ کتنے قدردار. تو فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. اس جوانی کے بارے میں آپ کو میں ایک اور حدیث سناؤں. اللہ اکبر. آتا ہے کہ آپ جب اللہ کے سامنے ہم سب پیش ہوں گے تو کچھ سوالوں کے جواب ڈائریکٹ اللہ کے سامنے بالکل اللہ کی عدالت میں دینے پڑیں گے. ان سوالات ذرا سنیے وہ کیا ہوں گے اللہ کے بالکل سامنے. ایک فرمایا کہ تم نے عمر کس کام میں گزاری, یعنی پوری لائف کا آڈٹ. عمر میں یاد رکھیے گا جو بالغ ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے جس کو چائلڈہڈ کہتے ہیں, اس کا حساب نہیں ہوگا. بچے بھی شریعت نہیں, بالغ ہونے کے بعد وہ جو پہلی نماز بنوت کے بعد ہم پر فرض تھی نا, وہاں سے سٹارٹ ہوگا. تو فرمایا کہ عمر کس کام میں گزار. اب اچھا عمر کے 3 پورشن ہیں. ایک آپ کا جو اس کو ٹین ایج کہتے ہیں, جوانی, لڑکپن, اس کے بعد آگے جوانی, اس کے بعد بڑھاپا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں حصے عمر کے اندر ہوتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے عمر کس کام میں گزاری. ذرا دوسرا کوشچن سنیے, جوانی کس کام میں گزاری. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اضافی بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو بالکل ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب عمر کا پوچھ لیا کہ عمر کس کام میں گزاری, اس میں جوانی تھی, لیکن اب اسپیشلی فوکس کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ جوانی تم نے کس کام میں گزاری. اللہ, حالانکہ جوانی ہی وہ وقت ہے جو سب سے زیادہ غفلت کے اندر گزرتا ہے. تو میں نے آپ کو جو 2 حدیثیں سنائی ان دونوں کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے کہ جوانی میں زیادہ عبادت کر لو تو بڑھاپے میں اگر نہیں بھی ہوگی تو یہ جو آپ کا ایک دفعہ آپ کی شیٹ بن جائے گی نا نیکیوں کی, اسی شیٹ کے مطابق آگے فوٹو کاپی چلتی رہے گی, بڑھاپے میں فائدہ ہو جائے گا. عام طور پہ جوان آدمی سوچتا ہے یار ابھی تو جوانی انجوائمنٹ کا ٹائم ہے, میں موج مستی کر لوں. اور عبادت تو پورے لوگ کرتے ہیں, میں بھی بڈھا ہو جاؤں گا نا, بچے بیاہ دوں گا تو پھر میں عبادت کروں گا. او بھائی تب تو سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہوگا. جوانی ہی وہ وقت ہے عبادت کرنے. چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اور 5ویں بات فرمائی مال کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے. لوگ ہم
لوگ اپنے بینک بیلنسز بڑھاتے رہتے ہیں، گھر میں بھی اچھا مال ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم سارے دے دیں غریبوں کو. یہ تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. میں نے وہ آپ کو حدیث سنائی تھی، میرے استاد محترم مفتی سعید صاحب دعوت برکاتہ عالیہ نے حدیث سنائی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر بہت تیزی سے لوگوں کے کندھے پھلانگتے پھلانگتے گھر چلے گئے. گھر بالکل ساتھ ہی تھا. اور ایسا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. آپ سے اس کو بہت ناپسند کرتے تھے کہ لوگ بیٹھے اور آپ ان کے شولڈرز کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. صاحب بہت حیران تھے کہ یہ تو بالکل آپ سب کی جو اپنی تعلیمات ہیں اور جو آپ سب نے خود ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے، آپ سب نے تو ایسا کبھی نہیں کیا. یقیناً کوئی موسٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ورک ہے، کوئی ٹاسک ایسا ہے کہ آپ سب اتنی تیزی سے کر گئے. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسی وقار کے ساتھ، اسی بردباری کے ساتھ، اسی صبر و تحمل کے ساتھ اطمینان سے آ کر تسلی سے بیٹھ گئے، اور چہرے پہ بڑی ایک جیسے ریلیکسیشن فیلنگ ہوتی، بہت مطمئن تھے. پھر خود جواب دیا. صحابہ کے چہروں پہ سوال تھا تو آپ نے خود جواب دیا. فرمایا کہ نماز سے پہلے مجھے کسی نے ایک سونے کی ڈلی ہدیہ میں پیش کی تھی. فرماتے میں نے جیسے ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آتے کسی نے ہدیہ پیش کر دی، میں اس کو گھر رکھ لیا، نماز میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہ پوری نماز میں مجھے یہ خیال آتا رہا کہ اگر میری اس وقت میں اللہ کے پاس حاضری ہو گئی، میری وفات ہو گئی، تو میری ملکیت میں سونے کی ڈلی پائی جائے گی. اور اگلی بات میں ایڈ کر رہا ہوں حدیث میں کہ میرے امتی بھی پھر اسی کی سنت بن جائے گی کہ سونا اکٹھا کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ میرے امتی بھی پھر اسی کام میں لگ جائیں گے. فرماتے ہیں مجھے اتنا غلبہ ہوا کہ سلام پھیرتے ساتھ ہی میں تیزی سے گھر گیا، اس ڈلی کو صدقہ کیا اور میں یہاں آپ کے پاس آ گیا. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا. ان کا فقر تو اختیاری تھا، وہ جان کر یہ معاملہ کرتے تھے کیونکہ مال کی محبت نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا، عام آدمی کے لیے ہے کہ ہمارے پاس اچھا خاصا مال ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے سرکل کو بھی چلا سکتے ہیں اور اضافی بھی ہوتا ہے. لیکن ہم پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھو، اس کو صدقہ نہیں کرتے، اس کو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھو. اور یہی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اتنا میرا منتھلی ایکسپینس ہے اور اتنے جو ہے نا میرے پاس ٹو بی آن دا سیف سائڈ پڑے ہوئے ایمرجنسی کے لیے. اور اسی بندے کا ایک دم ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے. اب جب یہ بستر پہ لگتا ہے، اب کہتا ہے مال جلدی جلدی صدقہ کرو، جلدی جلدی صدقہ کرو. اب اس کو گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی. وہ کہتا ہے بس کسی طرح سے میں ڈونیٹ کر دوں اور میری جنت بن جائے، میری آخرت بن جائے. تو فرمایا کہ یہ مال جو ہے اس کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے. تو یہ 5 چیزیں جن کا خاص تذکرہ ہے، اس میں ایک وقت بھی ہے جس کی ہم نے بات شروع کی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان تو اس پہ ایمان رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ ماں کے رحم میں بچے میں روح ڈالنے کے لیے آتا ہے تو وہ چند چیزیں پہلے لکھ دیتا ہے. پہلی چیز وہ یہ لکھتا ہے کہ اس شخص نے، اس بچے نے یا بچی نے مرنا کر. سوچے ابھی وہ لائف ابھی ڈال رہا ہے، اس لائف کے ڈالنے سے پہلے اس کے ڈی این اے میں لکھ دیتا ہے اس کا ٹائم آف ڈیتھ کیا ہے، اللہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے پہلے لکھ دیتا. پھر اس کا رزق کتنا ہے اس کو وہ مینشن کر دیتا ہے. اب وہ رزق جس کے لیے ہم دوڑ دوڑ کر پاگلوں کی طرح ادھر ہاتھ مار رہے ادھر ہاتھ، یہ کوشش وہ کوشش، فلاں کورس فلاں بزنس فلاں جاب، اس کا رزق کتنا ہے وہ اسباب اختیار کرنے سنت ہے، وہ تو کرنے چاہیے. لیکن آپ 10 نوکریاں بھی کر لیں اور آپ 10 کاروبار بھی کر لیں، جو لکھا ہے نا اتنا ہی ملنا، اس سے زیادہ نہیں ملنا. اس کا رزق کتنا ہوگا، پھر یہ شقی ہوگا سعید ہوگا، یہ سب چیزیں وہ لکھ دیتا ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری پنچ کی جا چکی ہے، ہمارا دنیا سے جانے کا وقت متعین ہو چکا ہے. اس کے باوجود ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ترقی یافتہ قومیں یا سمجھدار لوگ جنہوں نے دنیا میں کوئی اچھے کارنامے کیے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو آپ دیکھیں ان کو وقت کا بڑا احساس ہوتا ہے.
اور ٹائم کی ویلیو کیا ہے کہ آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے ٹائم از منی. یہ بات درست بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی بات کرو, میرے پاس تو آپ کی بات سننے کا وقت نہیں, جتنی دیر میں آپ سے بات کروں گا اتنی دیر میں ڈیل کر کے لاکھوں روپے کما سکتا ہوں. لوگ تو یہ کہتے ہیں. چنانچہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ٹویوٹا کمپنی کی ایک سالانہ جو اینول ایک رپورٹ ہوتی ہے ان کی, کہ ہم نے اوور آل پورا سال میں کیا اچیو کیا, کیا لوز کیا, کیا سسٹمز وغیرہ بنائے. وہ ایک ڈاکومنٹ تھا, وہ پڑھ رہا تھا. کہتے میں نے عجیب بات پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو لیبر ان کی فیکٹری میں کام کر رہی تھی, انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ میں سے جو لوگ اپنی سیلری بڑھوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال طور پہ گاڑی کی اسمبلی لائن ہے تو اس میں مثلا ایک پرزا ہے, اس کو ایک ہاتھ سے بندہ رینچ سے ٹائٹ کر رہا ہے, تو وہ اس وقت میں آپ کا دوسرا ہاتھ تو فارغ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹریننگ دیں گے, آپ میں سے جو والنٹیئر ہوگا اس کو ٹریننگ دیں گے تو آپ ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہے ہو, اس کی ٹریننگ ہم آپ کو دیں گے. اور پھر جو ٹریننگ کمپلیٹ کر کے پاس آؤٹ کر جائیں گے, ہم ان کی ایگزسٹنگ سیلری میں 50% ایڈ کر دیں. کمپنی کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے ساتھ والا جو اس کا ملازم تھا اس کو فارغ کر دیا کہ بھی ایک نٹ یہ کس رہا تھا, ایک تم کس رہے تھے, تو اب یہ 2 ہاتھ ہیں, یہ دونوں ہاتھوں سے ایک نٹ کس لیں, تمہاری ضرورت ہی. انہوں نے اپنی 100% سیلری سیو کی, اس میں سے 50% اس کو دے دیا. بندے بھی کم ہو گئے اور جو ہے وہ کم وقت کے اندر دوہرا کام. ایک یہ عجیب بات تھی. ایک عجیب بات اور تھی کہ جو بھی کوئی بھی ادارہ ہو, فیکٹری ہو, کمپنی ہو, اب جیسے جس کی پروڈکشن لائن ہے, مثال کے طور پر ٹویوٹا کمپنی گاڑیاں بناتی ہے, تو ان کو مختلف پارٹس چاہیے ہوتے ہیں. ہیڈ لائٹ چاہیے, ٹائر چاہیے, شیشے چاہیے, وائپر چاہیے, مختلف چیزیں چاہیے ہوتی گاڑی. اب ہر چیز تو کمپنی خود نہیں بناتی, آگے اس کو سب وینڈرز ہوتے ہیں, ان کو کام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بنا کر اس اسٹینڈرڈ پر ہمیں پرووائڈ کریں. اچھا, جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. مثلاً ٹائر جو ہے وہ کئی ٹرکوں پہ آتے ہیں, اسی طرح جو باقی پارٹس ہیں وہ کئی کی ٹرکوں پہ آتے ہیں. اب ان ٹرکوں کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر ویئر ہاؤس کمپنی خود خریدتی ہے تو ایک بہت بڑی کروڑوں کی انویسٹمنٹ بلاک ہو جاتی ہے. اگر وہ ویئر ہاؤس رینٹ پر لیتی ہے تب بھی لاکھوں روپے کا رینٹ منتھلی جاتا ہے. تو اس کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ویئر ہاؤس سے جان چھڑا لی صرف ایک چیز کو استعمال کر کے جس کو ٹائم کہتے ہیں, وقت کہتے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کا نام تھا JIT, جسٹ ان ٹائم. جسٹ ان ٹائم کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے اپنے تمام وینڈرز کو بلایا, ان سے میٹنگ کی, ان کو کہا بھی دیکھیں آپ کو پروڈکشن کے لیے چیزیں کہتے ہیں, آپ لاتے ہیں اور لا کر ہمارے ویئر ہاؤس میں ڈمپ کر دیتے ہیں. ہمیں اس کی ضرورت تو شاید ایک ہفتے بعد پڑے, کسی کی ضرورت 15 دن بعد پڑے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے ہمیں جو ڈلیوری دینی ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ پر دینی ہے اور ایگزیکٹ ٹائم پر دینی ہے. مثال کے طور پہ 14 تاریخ کو 8:30 پر ہمیں ٹائروں کی ضرورت ہے, اس سے پہلے نہیں. اور 14 ہی تاریخ کو ہمیں شیشوں کی ضرورت ہے 9:15 پر. تو کہنے کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے ایگریمنٹ کر لیا, ان سے کاؤنسلنگ کر لی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا. ہماری فیکٹری میں کوئی ویئر ہاؤس نہیں, ہم نے ختم کر دیا. اور ہم نے کیا کیا کہ جو پارٹس آتے ایگزیکٹ ٹائم پہ جس وقت ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ٹرک سے اتارتے اور ساتھ ہی اسمبلی لائن میں اس کو فٹ کر دیتے. گاڑی اگلے فیز میں موو کر جاتی, اگلا ٹرک آتا, اگلے پارٹس اترتے, اس کو ہم سیو کر لیتے. کہنے لگے ہم نے صرف وقت کی اہمیت کو سمجھتے وقت اور اس کو مینج کر لیا, اس کو ٹائم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, اس کو ٹائم کو مینج کر لیا تو بڑے بڑے کروڑ روپے کے جو گودام تھے اس سے جان چھوٹ گئی. اور یہ ہماری سالانہ ایک پروگرس ہے جو ہم نے حاصل کی. تو دیکھیے وقت جو لوگ سمجھتے ہیں وہ واقعتاً ٹائم از منی کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر انسان وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو انسان کروڑوں روپے بنا سکتا ہے, بچا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں ان کی قیمت پر کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی مہنگی کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ عام گاڑیاں جو عام لوگ چلاتے ہیں ان کی نارمل پرائس ہوتی ہے, لیکن جو اسپورٹس کار ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ 4 کے بجائے 5 ٹائر ہوتے ہیں؟ نہیں,
جس طرح عام گاڑی میں دروازے، اس میں بھی دروازے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک انجن ہوتا ہے، اس میں بھی وہی 4 ٹائر ہوتے ہیں. کہاں فرق ہے؟ جی ٹائم کا فرق ہے. اسپورٹس کار کا ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. جو کہا تھا نا کہ یہ فاسٹسٹ کار آف دا ورلڈ ہے، تو وہ ٹائم فریم سے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ اتنے سیکنڈز میں 200 کلومیٹر پہ پہنچ جاتی ہے. یہ ریفرنس ہوتا ہے. تو جناب گاڑی تو ویسی ہی ہے 4 ٹائر والی، لیکن وقت چونکہ وہ اتنا سیو کرتی ہے، اتنے کم ٹائم میں اتنی ہائی سپیڈ پکڑ لیتی ہے، اس پر اس کی پرائس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں، جیٹ پلینز ہیں، اور ان کے اندر بھی جو دنیا کی جو فاسٹسٹ پلین ہے ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تیز اڑان ہے کہ یہ امریکہ سے لندن کی فلائٹ جو کہ کئی گھنٹوں کی ہے، یہ بس چند گھنٹوں میں پوری کر دیتی. کانکرڈ کے بارے میں سنا ہے، ایئر پلین ہے جو بہت زیادہ اس کی فلائٹ جو ہے وہ فاسٹ ہے. تو دیکھیے کہ ٹائم. اچھا کمپیوٹر ہمارے گھروں میں آفیسز میں ہوتے ہیں، عام پرائس ہے. ایک آپ نے سپر کمپیوٹر سنا ہوگا. تو سپر کمپیوٹر کو کوئی سین نکلے ہوتے ہیں، کوئی پر نکلے ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہی ہوتا ہے. لیکن اس کی جو کیلکولیشن سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے عام کمپیوٹر سے. پھر وہی ٹائم کی بات ہے. تو دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں وقت کی قدر ہونی چاہیے، جبکہ دنیا وقت کی قدر کو سمجھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اور چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وقت کی قدر کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے 2 گھڑیاں آسمان میں چلا دی. کبھی خدا نہ خاصا کسی جگہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی ایسا بڑا سانحہ ہو جائے کہ پورے علاقے میں لوگوں کے سیل فون ختم ہو جائیں، گھڑیاں ختم ہو جائیں، تو اللہ نے پھر بھی ہمارے لیے 2 گھڑیاں آسمان میں لگائی. ایک سورج ہے، ایک چاند ہے. سورج ہماری وہ گھڑی ہے جو ایک دن کی عبادات ہمیں بتاتی ہے. مثلا فجر کا وقت جب جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، سورج کے نکلتے فجر کا وقت، اس سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے، وہ جو اس کی روشنی ہورائزن کے اوپر واضح ہوتی ہے. پھر جب سورج بالکل سینٹر لائن میں آ جاتا ہے، اس سے ذرا آگے جاتی ہے، زوال کا وقت ہے، جیسے ہی آگے جاتا ہے زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پھر جیسی چیزوں کے سائے دگنے ہو جاتے ہیں عصر کا وقت، اور جب وہ ٹکیا زمین کے اندر چلی جاتی ہے تو مغرب کا وقت، لیکن روشنی ہوتی ہے، اور جب روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت. یہ اللہ نے وہ کلاک لگا دی ہے کہ کوئی بندہ دنیا کی کسی جگہ پہ ہو، زمین پر ہو، پہاڑ میں ہو، یا کسی جزیرے پہ ہو، یا بحری جہاز میں ہو، وہ نہیں کہہ سکتا جی یا اللہ مجھے تو نماز کا وقت پتہ ہی نہیں چل سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ چلا کیا وقت ہے اس کا. آپ کہیں بھی ہو، یہ کلاک اللہ نے آپ کے لیے چلائی. اور دوسری کلاک ہے چاند. یہ ہماری جو ایئرلی عبادات ہیں، ہماری اینول جو عبادت، سالانہ عبادت ہے، اس کو متعین کرتی ہیں. چنانچہ چاند کے 29 یا 30 دن جو بار بار ہر مہینے چینج ہوتے رہتے ہیں، اس سے ہمارے رمضان کا تعین ہوتا ہے کہ سال بعد رمضان کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا. ہمارا حج، رمضان کے بعد عید، چھوٹی عید آتی ہے، اس کے بعد ذی الحج کے اندر ہمارے حج کے ایام کب شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے. تو ہماری سالانہ عبادات کے لیے چاند اللہ نے چلا دیا، اور جو روزانہ کی عبادات ہے اللہ نے اس کے لیے سورج چلا دیا. قرآن کریم کے اندر والعصر کے نام سے اللہ نے سورت نازل فرمایا. اس کے بعد بھی اگر ہم وقت کی قدر نہ کریں، وقت کا احساس نہ کریں، تو بندہ پھر کس کو الزام دے سکتا ہے؟ مجھے ایک دوست نے جاپان کے بارے میں بتایا کہ جاپنیز قوم ٹائم کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے. کہنے کہ وہ اپنی قوم کی ٹریننگ بھی ویسی کرتی ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا ان کی جو ٹرین ہے، ہمارے یہاں ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، 8 بجے ٹرین چلے گی، 10 بجے چلے گی، 11 بجے چلے گی. اچھا وہ 8 بجے والی 9:30 بجے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ 10 بجے والی 11:30 بجے چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ سائیکالوجی کو انہوں نے اسٹڈی کی، انسان کی سائیکالوجی. انہوں نے کہا جب آپ 8 بجے کہتے ہیں نا، تو یہ پریسائز نہیں ہے. 8 بجے کا مطلب 8 بجے نہیں، 8 بجے کا مطلب 8:05، 8:10، 8:15 بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی قوم کی ٹریننگ انہوں نے کیسے کی؟ انہوں نے ٹرینوں کے ٹائم، بسز کے ٹائم رکھے ہوئے 8:07 پہ ٹرین چلے گی.
جناب بس کا چلنے کا ٹائم 11:09 ہے. اب یہ بڑا آڈ سا ٹائم، بڑا عجیب سا ٹائم ہے یار، کوئی راؤنڈ فگر نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ 11:09 ہے تو مطلب ہے کہ 11:09 پہ چلے گی، اب یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا، پھر میں نے جاپان کے بارے میں ایک عجیب بات پڑھی. انہوں نے کہا کہ ان کی ٹرین اگر کبھی اپنے ٹائم سے صرف 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ پیسنجر سے معافی مانگتی ہے، اور اگر کبھی کسی فنی خرابی کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس پر آ کے ریلوے کا چیف پوری قوم سے معافی مانگتا ہے. عزیز ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے جاپان کے اندر ایک کانفرنس تھی جس میں پاکستانیوں نے بھی شرکت کی، تو ان کو بلایا. اچھا وہ ایک ہوٹل میں تھی، جیسے انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں، تو جس ہوٹل میں کانفرنس تھی انہوں نے پاکستانیوں کو اسی ہوٹل میں اوپر والی منزل میں کمرہ دیا ہوتا. تو کہنے لگے کہ مثال کے طور پہ کانفرنس سٹارٹ ہوتی تھی 9 بجے، انہوں نے دیکھا یہ پاکستانی شہزادے کوئی 9:05 پہ آ رہا ہے، کوئی 9:10 پہ آ رہا ہے، کوئی 9:15 پہ آ رہا ہے. تو وہ جاپانی بڑے پریشان ہوئے کہ یار ان کو سہولت کے لیے اسی ہوٹل میں کمرہ دیا ہوا ہے جس ہوٹل میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ پھر بھی اتنا لیٹ آتے ہیں. تو کہنے لگے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا پاکستانی، کہنے لگے وہ سوچنا شروع ہو گئے، دماغ ہے نا ان کا، وہ سوچنا شروع، انہوں نے میٹنگ کال کر لی کہ ان کا کیا علاج کریں. ایک دن دیکھ لیا، 2 دن دیکھ لیا، انہوں نے کہا کیا علاج کریں. تو آپ سوچیں انہوں نے پتہ کیا علاج کیا؟ یہ مجھے حضرت جی ڈاکٹر صاحب نے خود بات بتائی. انہوں نے علاج یہ کیا کہ ان کو اس ہوٹل سے اٹھا کے شفٹ کر دیا دوسرے ہوٹل میں جو تقریباً 20-25 منٹ کی واک پہ تھا. صرف ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو کہا آج سے آپ کی ریزیڈنس وہاں ہے. کہنے لگے اگلے دن سارے 10-15 منٹ پہلے پہنچے ہوئے. کیوں؟ اوپر کے کمرے سے نیچے آنا تھا، انہوں نے کہا پہنچ جائیں گے آرام سے، چل ہی تھے جانا ہے، کون سا مشکل. کہنے لگے جب وہ دور چلے گئے نا تو ان کو ہم لیٹ نہ ہو جائیں، ان کے اوپر یہ غلبہ تھا. کہنے لگے اب وہ سارے 10-15 منٹ پہلے پہنچے. تو عجیب بات ہے کہ ہم لوگ وقت کا بالکل احساس نہیں کرتے، حالانکہ وقت جو ہے بڑی قیمتی چیز. ہمارے اکابرین نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا، اللہ اکبر. میں نے کہا نا اصل تو ہماری زندگی اور کلاک از ٹکنگ، زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں اس کو قیمتی بنانا ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ پر بات کی، یہی کہا کہ اسلام میں اس لیے سالگرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہیپی برتھ ڈے کا اس لیے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ ایک بندے کی زندگی ٹیکنیکلی 1 سال کم ہو گئی ہے. اس کو اس پر پریشان ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، یا کہ خوشی سے تالیاں پیٹنی چاہیے. بھائی بندے کی زندگی 55 سال تھی، اب آج کی 50ویں سالگرہ ہے تو اس پر وہ تالیاں بجا کے خوش ہو رہا ہے کہ جو 50 سال کا ہو گیا. یہ نہیں سوچتا کہ باقی تو ٹائم صرف 5 سال رہ گئے، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، صرف 5 سال میرے پاس رہ گئے، تو 1 سال اور کم ہو گیا. اس پر افسوس کرنا چاہیے یا کم از کم فکر مند ہونا چاہیے. تو ہمارے اکابرین کا کیا حال تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوا ہے. یہ جب طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے ان خواہش کی کہ میں امام محمد رحمۃ اللہ، امام محمد جو ہے امام منیف رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، تو ان سے میں کوئی خاص سبجیکٹ کو پڑھنا چاہ رہے تھے. اب وہ امام محمد رحمۃ اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے نا فلاں فلاں چیز، کوئی تفسیر تھی یا حدیث تھی، کوئی سبجیکٹ تھا، وہ پڑھا دے. تو انہوں نے کہا کہ بچہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بھی میں صبح جب بیدار ہوتا ہوں تو اس وقت سے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں اور رات تک میرے لیکچرز چلتے ہیں، تو میرے پاس تو بیچ میں ذرا سی بھی ایسی سلاٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکوں. اور اتفاق ہے کہ جتنے اسباق چل رہے تھے اس میں وہ چیز نہیں تھی جو وہ پڑھنا چاہ رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی سے امام محمد رحمۃ اللہ کے ساتھ سارا دن گزارا، اور وہ دیکھتے رہے کہ شاید کوئی 5-10 منٹ 15 منٹ کوئی سلاٹ مل جائے تو میں کہوں حضرت یہ تو خالی ہے، اس میں آپ مجھے پڑھا دیں. اللہ کی شان، امام محمد رحمۃ اللہ نے اپنے وقت کو کیسا پروڈکٹیو بنایا کہ فجر میں بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک ان کی مستقل اسباق چلتے تھے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے پکے طالب علم تھے. آج کل طالب کچے ہوتے ہیں، انہوں نے طالب پکے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نوٹ کیا اور کچھ نوٹ کرنے کے بعد امام محمد کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا حضرت مجھے وقت مل گیا، اب آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو.
بڑے حیران ہوئے, اچھا میرے پاس کون سا وقت فالتو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فلاں جگہ درس دینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر دوسری بستی میں جاتے ہیں. اب اس دوران جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, آپ کسی کو نہیں پڑھا رہے ہوتے, کہا ظاہر بات ہے میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں, اس ٹائم تو نہیں پڑھا رہا ہوتا. انہوں نے کہا حضرت اس وقت میں آپ اونچا اونچا پڑھا دیا کریں, میں گھوڑے کے ساتھ دوڑتا رہوں گا اور دوڑ دوڑ کر میں سبق سنتا رہوں گا جب تک آپ وہاں پہنچے کہ میرا سبق مکمل ہو جائے. اللہ. اور ایسا ہی انہوں نے کیا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے, وہ درس دے رہے ہوتے, اور امام شافعی گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ درس سن بھی رہے ہوتے. ایسی مثال دنیا کی کوئی یونیورسٹی, کوئی ٹیچر, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پیش کر سکتا. اس طرح انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. اللہ. حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث تھے, بڑے زبردست, ساری زندگی حدیث پڑھائی. چنانچہ آخری وقت تھا, بیمار تھے اور آنکھیں بند کر کے جیسے انسان تکلیف میں ہوتا ہے لیٹے ہوئے تھے. تو ان کے کچھ شاگرد ان کو ملنے کے لیے آئے تعزیت کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ جو ہے وہ آنکھیں بند ہیں اور بیماری اور آخری ایام لگ رہے ہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت کو نہ کلمہ پڑھاتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں حکم بھی ہے کہ جو فوت ہو رہا اس کو کلمہ پڑھاؤ, لیکن اس کو کہو نہیں, اس کو آپ فورس نہ کریں کہ بھی کلمہ پڑھو, پتہ نہیں وہ کتنی تکلیف میں ہے, وہ انکار کر دے. تو طریقہ ہے کہ آپ خود کلمہ پڑھیں. تو ان کی شاگردوں نے ایک عجیب طریقہ کار اختیار کیا. انہوں نے کہا بجائے کلمہ پڑھنے کے نا, انہوں نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا. وہ حدیث کیا ہے جو انہوں نے اپنے انہی استاد حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنی تھی. چنانچہ انہوں نے راویوں کے نام لینے شروع کیے کہ فلاں راوی نے فلاں سے تذکرہ کیا, اس نے فلاں سے تذکرہ کیا. کرتے کرتے صحابی تک پہنچے اور کہا کہ ان صحابی نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, من کانا آخر کلامہ, کہ جس شخص کا آخری کلام دنیا سے جاتے وقت آخری جملہ اس کی زبان سے یہ نکلے, تو وہ ان کے استاد لیٹے ہوئے تھے, تکلیف میں تھے, آخری ایام تھے, لیکن جب کان میں راویوں کے نام پڑھے نا, ساری زندگی یہی کام کیا تھا, حدیث پڑھائی تھی. اب جب راویوں کے نام سنا تو ان کا ذہن اس کے چلنا شروع ہو گیا. تو جیسے راویوں کے نام مکمل ہوئے تو انہوں نے خود ہی آگے حدیث شروع کر دی, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اس پر پہنچے اور ان کی روح پرواز کر دی. تو حدیث مکمل یہ ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس بندے کا زندگی کا لائف کا لاسٹ سینٹینس لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو کے دکھا. اللہ. ساری زندگی حدیث پڑھائی, آخری وقت میں بھی جو ہے وہ حدیث کا غلبہ, اور دیکھیں ان کا وقت کیسا زبردست گزرا. ایک حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے, یہ بھی بڑی علمی شخصیت تھے, اور یہ مطالعہ کرتے, انہوں نے گھر میں اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی, اور اتنا مطالعہ کرتے کہ بعض اوقات وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کھانا کھا لیں. بہن آتی, پاس کھانا رکھ دیتی اور کہتی کہ بھائی کھانا کھا لو. اچھا میں کھا لیتا ہوں. وہ پھر مطالعے میں لگے. اس کے بعد آتی تو دیکھتی وہ پھر مطالعے میں لگے, بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے کھا لیں. وہ کہتے اچھا میں کھا لیتا ہوں. بلاخر بہن نے دیکھا کہ بھائی تو کتابوں میں لگا ہوا ہے, تو بہن نے نوالا بنایا, بھائی کے منہ میں ڈال دیا, انہوں نے کھا لیا. نوالا بنایا, ڈال دیا, کھا لیا. کرتے کرتے پورا کھانا ان کو کھلا دیا. اب اللہ کی شان کہ اسی طرح کئی سال ان کے زندگی کے گزر گئے کہ وہ مطالعہ کرتے رہتے, بہن آتی اور نوالے بنا بنا کر ان کو کھلا دیتی, اسی طرح ان کا پیٹ بھر جاتا, وہ مطالعہ کرتے رہتے. اللہ. ہمارے حضرات نے اپنی زندگی کے وقت کو ایسے قیمتی بنایا ہے, اور سچ مچ میں ثابت کیا ہے کہ وقت ایک قیمتی چیز ہے. اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت, علمی شخصیت گزرے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو یہ علمی شخصیت بھی تھے اور بڑے دبنگ آدمی تھے. وقت کے بادشاہ نے یعنی ان کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا. جب ان کے خلاف فتویٰ دے دیا تو اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب یہ جیل میں ہے تو اگلے دن ایک نوجوان بڑا خوبصورت وہ روتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا. درباری بھی حیران ہے, بچہ اتنا رو رہا ہے. وہ کہتا بس میں نے بادشاہ سے ملنا ہے. پوچھ رہے کیا کام, انہوں نے کہا نہیں بس میں نے بادشاہ سے ملنا ہے.
خیر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہاں بھی رو رہا تھا. تو بادشاہ کا بھی دل نرم ہو گیا کہ بچے کو ایسا کیا غم لگ گیا ہے, چھوٹی سی اس کی عمر ہے, اتنا رو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے اتنا؟ انہوں نے کہا بس میری ایک درخواست ہے, آپ درخواست کو پورا کر دیں. بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا درخواست ہے, میں کر سکا تو کر. انہوں نے کہا نہیں, پہلے آپ وعدہ کریں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ کام, کر سکتے ہیں. آپ وعدہ کیجئے کہ اس کو پورا کریں گے. بادشاہ نے کہا وعدہ کرتا ہوں, میں کر سکا تو پورا کروں. بتائیے کیا بات؟ انہوں نے کہا مجھے خدا کے لیے جیل بھیج. انہوں نے کہا عجیب نوجوان ہو گئی, تم جیل جانے کے لیے اتنا رو رہے ہو, یہ جو اس وقت سے اتنا رو رہے ہو جیل جانے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں, آپ نے میرے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا ہے, اور کل سے اب تک میرے سبق کا نہ گیا, مجھے جیل بھیج دیں, میں وہیں جا کے ان سے پڑھ لیا کروں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اسٹوڈنٹ لائف میں کیا حال تھا کہ جب یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کرتے تھے نا سبق کا, جیسے آپس میں ریویژن کرتے, تو ان کو واش روم جانے کی حاجت ہوتی نا, واش روم قریب ہی ہوتا ہے, تو اپنے ساتھیوں سے کہتے دیکھو میں واش روم جا رہا ہوں, میں وہاں کچھ بول تو نہیں سکوں گا, لیکن تم ذرا اونچا اونچا سبق ریوائز کرو, میں سنتا رہوں گا, میرا واش روم کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا. تو اونچا اونچا سبق پڑھو, میں واش روم میں بیٹھ کے سنتا رہوں گا. پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ علمی آدمی تھے, جیل میں تھے, تو جیل میں کسی سے منت سماجت کی یا مجھے کاغذ اور قلم لا. جیلر نے کہا مولوی بندہ ہے, بیٹا اپنی کتاب لکھتا رہے گا, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے پرووائڈ کر دیا. تو انہوں نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کر. اب جب ان کی کتاب نکلی اور مارکیٹ میں آئی تو بادشاہ کو پتہ چلا ایک اور کتاب جیل میں لکھ دی. بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا کہ یہ پھر شروع ہو گیا ہے. اس نے پتہ کروایا کہ جیل میں اس کو کاغذ قلم کون پہنچاتا. تو اس نے کہا سختی کر دی, خبردار اس کو کاغذ قلم نہیں دے. اور ان کو نا کال کوٹری کی سزا, اس زمانے میں کال کوٹری کی سزا یا کنویں کی سزا کہلاتی تھی. یہ بڑی سخت سزا کنسیڈر ہوتی تھی. ایک کنواں ہوتا تھا, پانی نہیں ہوتا تھا, خشک کنواں نیچے ڈیپتھ میں, اور اس قیدی کو نیچے اتار دیتے تھے, اور اوپر گرل ہوتی تھی, ویسے بھی سیڑھی نہیں ہے, چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں, اوپر سے کھانا پھینک دیتے تھے اس کا, اور یہ ٹل ڈیتھ ہوتی تھی یہ کہ بس اب نیچے یہ مر جائے گا. اس نے واش روم بھی وہی کرنا ہے اندر ہی, اور کھانا بھی وہیں پہ کھانا ہے, اور بس ساری زندگی اس نے وہی کرنا ہے. بڑی سخت سزا ہوتی تھی. تو اس نے امام ابن تیمیہ کو کنویں کی سزا دی. اب اللہ کی شان, ان کی وفات ہو گئی. جب وفات ہو گئی تو لوگ جب ان کی میت کو نکالنے کے لیے نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نا کچھ کوئلے پڑے ہوئے تھے. کوئی قیدی پہلے آیا وہ, اس نے وہاں جلائی ہوگی اپنے لیے, اور امام ابن تیمیہ نے ان کوئلوں سے دیواروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ جو ان کے چاہنے والے تھے نا, انہوں نے دیواروں پہ جو نوٹس ہیں ان کو نوٹ کیا, اور یہ ان کی زندگی کی آخری کتاب, ان کی وفات کے بعد پھر مارکیٹ میں آ گئی. اتنا ہمارے اکابر اپنے وقت کا حساب رکھتے تھے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی کہ ان کے پیجز کو جب کاؤنٹ کیا تو 3,58,000 صفحے بنتے ہیں. کتنے؟ 3,58,000, جو پوری زندگی میں انہوں نے کتابیں لکھی. اچھا حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بندے نے سارا دن میں اور کیا کیا ہے. یعنی نیا کوئی پیج, ایک ہوتا ہے کاپی کرنا کہیں سے, اس میں بھی بار انسان کا ہاتھ مشقت ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نیا کوئی پروڈکٹیو چیز لکھ دینا, بڑا سوچنا پڑتا ہے. پھر اس زمانے میں بال پوائنٹ اور فاؤنٹین پین تو ہوتے نہیں تھے, قلم دوات ہوتی تھی, اور وہ لکھتے لکھتے اکثر وہ جو پین ہوتا تھا وہ تنکے کا ہوتا, اس کی ٹپ بھی خراب ہو جاتی. پھر دن کی تو روشنی ہے, رات میں چراغ ہوتے تھے, وہ کبھی چراغ کی لائٹ خراب ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا. پھر گرمیوں میں انسان کے ہاتھ میں پسینہ آ جاتا ہے, کاغذ گیلے ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں چونکہ انک کے ساتھ سیاہی دوات کے ساتھ لکھا جاتا تھا, اتنے سارے فیکٹرز تھے. اس کے باوجود انہوں نے اتنے صفحے لکھ دیے کہ اگر ان کی زندگی کے شروع کے 15 سال جو بچپنے کے وہ نکال بھی دیں تو 40 صفحے سے زیادہ صفحے روزانہ بنتے لکھنے کے. میں اور آپ روزانہ کسی کتاب کے 40 صفحے پڑھ نہیں سکتے. انہوں نے 40 صفحے سے زیادہ لکھ ڈالے اپنی زندگی کے اندر. تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان وقت کی قیمت کو, اہمیت کو سمجھے, وقت ضائع نہ کرے. جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آج کے مسلمان بالخصوص ینگسٹرز بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ, فون کے اوپر,
بات چیت کرنے میں، دوستوں کے ساتھ کھڑے کھڑے اسکرین کے اوپر فضول چیزیں دیکھنے میں، جیسے میں نے لایانی کا تذکرہ کیا کہ نہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو، اس کے اندر اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے ایک پرلطف بات کی، انہوں نے کہا ایک خاتون تھی نا، وہ 3 گھنٹے فون پہ بات کرتی، 3 گھنٹے کی بات ہوتی، تو ایک دن انہوں نے صرف آدھا گھنٹہ بات کی، فون بند کر دیا۔ خاوند بڑا پریشان ہو گیا، خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف آدھا گھنٹہ بات کہتی، ہاں رونگ نمبر تھا۔ تو یعنی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ تو ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں کہ زندگی ہماری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کے گزرنے کا احساس ایک برف والے سے ہوا۔ اس کا ایسا جملہ تھا کہ جس نے میرے دل پہ ہٹ کیا اور میری لائف چینج ہو گئی۔ کہنے لگے ایک برف والا، گرمیوں کے اندر برف دکھتی ہے، تو کہنے لگے ایک برف والا، وہ ذرا بادل آ گئے اور دھوپ کم ہو گئی، موسم اچھا ہو گیا، تو اچھے موسم برف کم دکھتی ہے، اس کی برف پگھل گئی۔ تو کہنے لگے وہ اونچا اونچا کہنے لگ پڑا، اے لوگوں رحم کھاؤ اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کھاؤ اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کہنے لگے اس کا یہ بار بار جو درد بھرا جملہ تھا نا، وہ میں نے سنا تو مجھے خیال آیا کہ میری زندگی بھی تو پگھل رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ میری زندگی کا سپینڈ ہو رہا ہے اور میں اس میں کیا کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اس پر میرے زندگی کے اندر ایک چینج آیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ ہماری لائف کا سمجھ شروع بتایا کہ ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی جا چکی ہے، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا ہمیں ایک سیکنڈ اضافی نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھیں گا موت کو، اچھا میں تیاری کر لیتا ہوں آخر مجھے ایک سجدہ کرنے کو، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہترین مثال انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے، جنات تابع، ہوائیں تابع، چرند پرند درند سب ان کے تابع، لیکن وہ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، کنسٹرکشن کروا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا جو سہارا ہے اپنے عصا کے اوپر ایسے سر رکھ کے نا ویٹ ڈالا ہوا اور جنات سے کام کروا رہے تھے۔ اللہ کی شان، اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اب ذرا سنیے کام کیا کروا رہے، اپنا کوئی ڈیفینس میں گھر نہیں 2 کنال کا بنوا رہے، کوئی اپنی فیکٹری تیار نہیں کروا رہے، اللہ کا گھر بنوا رہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کتنا امپورٹنٹ کام، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دے دیتے بھائی، اللہ ہی کا گھر بن رہا تھا، عبادت ہی ہونی تھی وہاں پہ، اللہ اور وقت دے دیتے نہیں۔ زندگی کا جب اختتام ہے، موت کا وقت آ گیا، پھر نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، اور پھر یہ نبی ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ کام کیا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، اور خود کون ہے؟ اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ موت کا وقت آ گیا، اسی کنڈیشن میں ان کی روح جو ہے وہ نکال لی گئی، اور چونکہ باڈی ویٹ انہوں نے عصا پہ ڈالا ہوا تھا تو ان کی جو باڈی تھی نا، جسم وہ کھڑا تھا، اور جنات کام میں لگے رہے، وہی سمجھتے رہے کہ یہ موسیٰ سلیمان السلام دیکھ رہے، اور وہ ان سے ڈرتے تھے چونکہ، اور وہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی دوران کنسٹرکشن مکمل ہو، اسی حالت میں ان کی باڈی عصا کے اوپر کھڑی ہے، اور اسی کنڈیشن میں جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور پھر جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ عصا جو ہے وہ اس کو کوئی دیمک لگا، وہ ٹوٹا، تو ان کا جسم ایک طرف کو گرا۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات بہت عرصے کی ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اللہ کا گھر بن رہا تھا اور بنانے والے اللہ کے نبی تھے، تو اتنا اہم کام اور اتنا اہم بندہ، اگر موت کا وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ اضافی نہیں دیا گیا۔ میں اور آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہمیں جب موت کا فرشتہ آ کے دیکھے گا، ہمیں ٹائم دے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے زندگی میں بہت ٹائم ویسٹ کیا، آدھا گھنٹہ لے لو، آدھے گھنٹے میں تو توبہ پڑھ لو، کوئی استغفار کر لو، کوئی تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، کوئی تھوڑا سا ذکر کر لو، ہمیں وقت دے گا۔ نبی کو تو ایک سیکنڈ نہیں دیا، کام بھی اللہ ہی کا ہو رہا تھا، مسجد بن رہی تھی، ان کو ایک سیکنڈ نہیں دیا۔ میں اور آپ جن کاموں میں لگے ہوئے، کیا اس میں ہمیں ٹائم ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو یہی آخری گزارش تھی کہ ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں، زندگی کے وقت کو غنیمت جاننے اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے۔ قبر میں جا کر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہاں سے کوئی واپس آ سکا ہے نہ آ سکے گا، لہٰذا یہی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں قیامت کے دن کے جو احوال ذکر کیے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ جو کافر ہوں گے وہ افسوس کے اندر اپنے انگلیوں کو دانتوں میں چبانا شروع کرے. جیسے بندہ بہت زیادہ کبھی کنفیوز ہو جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے پاس کا نیلز کھا رہا ہوتا ہے اور فنگرز بائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو عجیب الفاظ آتے ہیں کہ وہ انگلیاں چباتے چباتے اپنا پورا ہاتھ کھا جائے، اس کو اپنے ہاتھ کی چبانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوگا، اتنا اس کا ذہن اس افسوس میں لاک ہوگا کہ میں نے زندگی ضائع کر دی. اس وقت افسوس کا کیا فائدہ، یا قبر میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت جزا ملنے کی جگہ ہے. لہٰذا ہر چیز کو اپنی پلیس پہ رکھیں. عمل آج کرنا ہے آپ نے، تب قبر میں آرام ملے گا، اور آخرت میں تب صحیح جزا یعنی جنت ملے گی. لیکن اگر کسی نے آج عمل نہ کیا تو نہ قبر میں آرام ملے گا، اور آخرت میں جو جزا ملے گی وہ بھی سزا کی صورت میں یعنی جہنم کے اندر ملے گی. اس لیے ہم سب کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اور وہ ہر سیکنڈ اسپل اوے ہو رہی ہے، اور وہ ٹائم. ایون ہم بھی جو اب بات کر رہے ہیں مجلس ذکر میں تقریباً اندازہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، تو یہ ہمارا وقت ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے. تو 24 گھنٹے میں اپنا خود محاسبہ کیجئے کہ ہم کتنا وقت پروڈکٹیو گزار رہے ہیں، کتنا وقت ہم دنیا کو دے رہے ہیں، اور کتنا وقت ایسا ہے جو لایعنی میں گزار رہے ہیں کہ نہ اس سے دنیا کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہو. تو پھر ہم کچھ آگے اچھا فیصلہ اپنی زندگی کے بارے میں کر سکیں گے. چنانچہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.